حضرت امام قاسم کی شہادت۔ اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال ہے۔ ان کی شادی کا رشتہ امام علی مقام کی صاحبزادی حضرت سکینہ سے طے ہو چکا ہے۔ وہ حضرت کی خدمت میں دستہ بستہ کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں۔ عرض کیا، چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے، مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے، جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا ہے۔ ان کے جسم پر زرہ بھی نہ تھی، بلکہ صرف ایک پیرہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلہ میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا، کیونکہ بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا، تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ ارسک کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک بخون میں تڑپتا دیکھ کر غصہ سے بفرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی بار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھرا ہوا آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ارسک کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے بار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا بار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گیا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارسک کے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا تو وہ غصہ سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے وہ اپنی توہین سمجھتا تھا، اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا اور شیر کی طرح دہاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا اور للکار کر کہا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ حضرت قاسم نے فرمایا، ارزق ہوش کی دبا کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا ہے، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔
ارشد یہ تانا سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزہ سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے بار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزہ سے بار کیا جو کھالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوتی رہی۔ اس کے بعد ارشد نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹی کی تلوار دیکھی تو کہا کہ یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارجک غصہ سے بفر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے فرمایا ایسے نظر فرمایا ارزق ہم تو تجھے نہایت تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی ہے، گھوڑے کی جین کسنے کا بھی تجھے سلیقہ نہیں۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی جین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور بار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا۔ گرا فولاد کا ٹکڑا زمیں پہ سر رگو ہو کر، گرا فولاد کا ٹکڑا زمیں پہ سر نگو ہو کر، تکبر بہ گیا زخموں کے رستے موج خوں ہو کر، تکبر بہ گیا زخموں کے رستے موج خوں ہو کر۔ اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشد کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا یا عمہ العطش العطش، اے چچا جان پیاس پیاس چچا جان، اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہذا اب اس کے مقابلہ میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے، آخر میں سیس بن سعد نے آپ کے سینہ پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور فرمایا یا عمہ ادرکنی یا عمہ ادرکنی، پکارا یعنی اے چچا جان میری خبرگیری فرمائیے۔ امام علی مقام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے، دیکھا کہ جسم ناجنین پر زخموں سے چور چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرے انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔